اور صفا مروہ کے درمیان سعی اللہ کی پیاری کی ایک ادا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کو تلاش کرتے حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑنے لگیں، پانی کو تلاش کرنے کے لیے دوڑنے لگیں کہ ننھا منھا اسماعیل جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا تھا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑنے لگیں، ٹھیک ہے، ایک نیوی جگہ آتی ہے جی، دو سبز برجیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر نشانات، جب وہاں پر آپ پہنچتی نا تو آپ چال کو تیز کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، کہ کہیں میرے ننھے منھے اسماعیل پر کوئی درندہ حملہ نہ کر دے۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے اس سائی کے اندر جو چال رکھی تھی، جہاں اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اور جہاں تیز رفتاری کے ساتھ، اللہ نے اسی طرح واجب فرما دیا۔ فرما ہر حاجی جب بھی صفا مروہ کے درمیان سائی کرے گا، فرما انداز یہی رہے گا۔ مولا اس وقت تو پانی نہیں ملا تھا، حضرت اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش تھی، تبھی حضرت سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی۔ اب تو پانی کی بہتات ہے، ہر جگہ آب زمزم کے کولر رکھے ہوئے ہیں، پانی بہت ہے، اب کیوں؟ فرمایا اپنی پیاری بندی کی ادا کو زندہ جو کرنا۔ پھر فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرما صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لوگوں جہاں محبوبہ کے قدم لگ جائیں وہ عام نہیں رہتی، رب کی نشانی بن جاتی۔ یہ ساری یادگاریں ہیں، اگر یادگاروں کو زندہ رکھنا، ان کی زیارت کرنا، اس سے شرک اور بدعت پیدا ہوتا ہے، شرک اور بدعت پھیلتا ہے۔ جیسے مولویوں کا فتویٰ ہے تو میں نے کہا پہلا فتویٰ تو رب پر لگاؤ۔ کیوں ڈھلے ہو گئے ہو، کیا وجہ؟ کیا بلڈوزر نہیں چلائے گئے؟ نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ایک ایک چیز کو مٹایا گیا، ایک ایک چیز کو ختم کیا گیا کہ اس کی زیارت کرنا، وہاں پہ حاضری دینا، وہاں پہ دعا کرنا، وہاں اسے آ کے دیکھنا، یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ میں نے کہا جہاں حضرت ہاجرہ دوڑتی ہیں وہاں پھر کیوں دوڑ رہے ہو؟